نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے، علماء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت مال سے نوازا ہے تو کوشش کرو کہ حضور کے نام پر بھی قربانی کرو، اس لیے کہ حضور نے ہماری طرف سے کی ہے تو ہم تو امتی ہیں، ہم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی طرف سے قربانی پیش کریں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم بیان کرتے ہیں، حضور نے مجھے فرمایا علی یار 2 مینڈے لے کر آنا قربانی کے لیے۔ میں نے عرض کی حضور ایک نہیں آپ نے فرمایا ہوا کہ ایک بندے کی طرف سے ایک ہے؟ فرمایا تو ایک ہی ہے۔ تو عرض کی حضور 2؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک اپنی طرف سے کرنا ہے اور ایک میں نے اپنی امت کی طرف سے قربان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے سیکھ لی یہ بات حضور سے، حضور کا وصال ظاہری ہوا تو اب میں بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتا تھا، ایک اپنی طرف سے اور ایک محبوب کائنات کی طرف سے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو حضور کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی قربانی بھی کرنی ہے الگ سے اور پھر حضور کی طرف سے الگ قربانی پیش کرنی ہے، یعنی 2 بکرے ہونے چاہیے یا 2 حصے ہونے چاہیے۔ علماء نے باقاعدہ اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ حضور کے نام پر قربانی کرے تو اس کا گوشت، اگر کوئی کمزور حافظے والا ہے اس کو بات ہی بھول جاتی ہے، ذہن صحیح کام نہیں کرتا، فرمایا اس کا گوشت کمزور حافظے والے کو کھلایا جائے تو اللہ اس کے حافظے کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، عبادت کے نور سے دور ہے، مسجد سے دور، قرآن سے دور ہے، فرمایا اس جانور کا گوشت اسے کھلایا جائے، اللہ اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تیسری یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جو بیمار ہو، فرمایا اس جانور کا گوشت اس کو کھلایا جائے، اللہ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب لفظوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری کیفیات ہیں، یاد رکھیں چونکہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے نا، تو حضور کی چونکہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، حضور کی اللہ کے ہاں بڑی رفعت ہے، تو فرمایا جب اس کو ذبح کرے تو ہاتھ اٹھا کر اب دعا مانگے، اس کے اندر جو جائز دعائیں مانگے گا اللہ اس ساری دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ نام حضور پہ قربان ہوا ہے، تو اگر وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو پھر حضور کے نام پر بھی قربانی کرنی چاہیے۔ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا دنیا میں ہیں بھی، اگر وسعت ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ بلکہ میرے بابا جی فرماتے ہیں اگر تمہارے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے، وہ قربانی نہیں لے سکتا اور تم صاحب استطاعت ہو 2-4 بکرے لیتے ہو تو 1 بکرا لے کر بہن کے گھر بھجوا دو، کہ یہ تم قربان کر لو، بھائی کے گھر بھجوا دو، یہ ہے اصل قربانی۔ ہم تو ویسے سٹیٹس میں چلے گئے نا کہ میرا معاشرے کے اندر یہ سٹیٹس ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتنی قربانی کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بہن غریب ہے اس کے گھر میں قربانی بھجوا دو کہ وہ وہاں جو ہے خود ہی ذبح کروا لے، بھائی کے گھر بھجوا دو، رشتہ دار جو غریب ہے اس کے گھر بھجواؤ۔ بلکہ مزید آگے بڑھ کے فرماتے ہیں جانور کے چارے کے بھی پیسے اور جو اسے کسائی نے آ کر ذبح کرنا ہے اس کی اجرت کے پیسے بھی بھجوا دو یار، ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو۔ یہ اصل قربانی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا ہم نے اوپر والی بات پکڑ لی ہے، بس گوشت والی، قربانی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں۔